فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ۔ رب کائنات جل شانہ نے اس سے پہلے والی آیت میں فرمایا تھا کہ قرآن کی ایک آیت تو لا دو، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، کہ تم اپنے حمایتیوں کو بلا لو جو اللہ کے سوا ہو، اللہ کے علاوہ، وہ بیٹھ کر بنائے اگر تم سچے ہو تو بھلا وہ کیسے قرآن کی مثل لا سکتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ انسانی مصنوع اور رب تعالیٰ کی مصنوع میں فرق ہے کہ جو انسانی مصنوع ہوتی ہے اس کی مثل لانے پر بندہ قادر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک موبائل بنایا ایک کمپنی نے، دوسرا اس کی مثل یا اس سے اچھا موبائل بنا لیتا ہے، اور اس طرح بے شمار مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ لیکن جو رب تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے اس کی مثل انسان نہیں بنا سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ قادر مطلق ہے، وہ عدم سے وجود میں لانے والا ہے۔ تو خالق کائنات نے جو چونٹی بنائی ہے آج تک کوئی وہ چونٹی نہیں بنا سکا۔ تو ربوٹ بنانے کی کوشش کی لیکن وہ ان صفات کا حامل نہیں ہے جس صفت پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے۔ تو بہرحال کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ کفار کو کھلا چیلنج تھا کہ تم اس کی مثل لا دو، ایک آیت تو لا دو، اپنے حمایتیوں کو بلا لو۔ تو رب کائنات جل شانہ نے پھر یہ فرما دیا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر تم نہ لا سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم ہرگز نہ لا سکو گے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو معجزہ عطا فرمایا ہے، تو بھلا کوئی اس کی مثل کیسے لا سکتا ہے؟ معجزہ ہوتا ہی وہی ہے جو عقل میں عادتاً نہ آئے اور ایسی عجیب بات ہو کہ جو کسی نبی کے سچا ہونے کی دلیل ہو۔ تو یہ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے صادق اور امین ہونے کی دلیل ہے کہ جیسا کلام ان کو ملا نہ ان سے پہلے کسی کو ملا نہ ان کے بعد کسی کو ملا۔ اور معجزہ اگر اس طرح خرق عادت کام نبی سے اس کے بچپن میں ہو یا اعلان نبوت سے پہلے ہو تو اس کو ارہاس کہتے ہیں۔ اگر یہ خرق عادت کام یعنی جو عادتاً عقل میں نہ آ سکے، اگر کسی ولی سے صادر ہوتا ہے تو اس کو کرامت کہتے ہیں، اور کفار بھی شعبدے دکھاتے ہیں اور اس طرح کے کام کرتے ہیں کہ جو عادتاً عقل میں نہیں آتے، تو اس کو کہتے ہیں استدراج۔ بہرحال یہ تو ایک جدا بات تھی۔ تو رب کائنات نے حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو معجزہ بنا کر بھیجا، جو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے صادر ہو بچپن میں، جیسے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے معجزات صادر ہوئے، اس کو ارہاس کہتے ہیں۔ مثال دے دیتا ہوں آپ کے سامنے، جیسے کہ چاند سے باتیں کرنا، پتھروں کا کلام سننا، چاند سے کھیلنا وغیرہ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیدا ہوتے ہی بولنا، یہ سارے وہ معجزات تھے۔ تو خیر خالق کائنات جل شانہ نے اپنے انبیاء کو جتنے بھی نبی تھے ان تمام کو معجزے دیے، کسی کو ایک، کسی کو دو، کسی کو تین، اور سب سے بڑھ کر جو معجزات ملے تھے وہ حضرت موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کو ملے تھے۔ پتہ کتنے؟ 9 معجزات ملے تھے، اس سے زیادہ کسی کو نہیں ملے۔ لیکن حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی جب باری آئی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 6000 معجزات عطا کیے۔ صرف 6000 معجزات نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک سے لے کر پاؤں تک آپ سارا کا سارا معجزہ ہے، کیونکہ رب کائنات جل شانہ ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم برہان من ربکم، کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک دلیل، ایک معجزہ آ گیا۔ تو بہرحال معجزہ جو ہے
جو انسانی عقل کو عاجز کر دیتا ہے، اس کے مقابل لانے سے تین طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ معجزہ جو ہر وقت نبی کے ساتھ رہتا ہے اور اس سے جدا نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا سایہ نہ تھا، یہ معجزہ تھا، اور یہ دلیل بنتا تھا لوگوں کے لیے کہ یہ نبی تمہاری مثل نہیں ہو سکتے۔ یا پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کے دانتوں سے نور کا نکلنا، یہ معجزہ ہر وقت آپ کے ساتھ رہتا تھا۔ دوسرا وہ معجزہ کہ جو ہر وقت تو اس کا اظہار نہ ہو، لیکن جب نبی چاہے اس کو ظاہر کر دے، جب چاہے نہ کرے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا، ید بیضا تھا، اپنے عصا کے ساتھ اس کو لے کر چلتے تھے تو ڈول بھی بنا لیتے تھے، رسی بھی بنا لیتے تھے، اور اژدہا بھی بن جاتا تھا وہ عصا۔ یہ سارے معجزات تھے۔ اور اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں سے جو ہے وہ چشمے پانی کے جاری کر دیے۔ 1400 صحابہ اور اس لشکر نے سب نے وہ پانی پیا کہ انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے، جھوم کر ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری۔ واہ واہ، یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ۔ چاند کے ٹکڑے کر دینا، یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ۔ بہرحال یہ نبی کے اختیار میں ہوتا ہے کہ جب وہ چاہے اس کو ظاہر کرے، جب چاہے ظاہر نہ کرے۔ اور تیسری قسم معجزے کی وہ ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے قبضہ اور قدرت میں ہوتی ہے، کہ خالق جب چاہتا ہے اظہار فرماتا ہے، جب چاہتا ہے روک رکھتا ہے، اور وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے صادر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر وحی کا نازل ہونا، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جو قرآن مجید کو اتارا گیا، یہ معجزہ اللہ کے اختیار میں تھا کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے نبی پر چاہتا اس کو اتارتا اور لوگوں کے لیے ان کی عقلوں کو حیرت میں ڈال دیتا کہ ایسا کلام، ایسا اس کے اندر دل نشیں انداز، اور ایسی باتیں کہ جو اس طرح سے بیان کر رہی ہے کہ ہر خشک اور تر کو اپنے دامن میں پروئے ہوئے ہے۔ پتہ یہ چلا، خالق کائنات نے کہہ دیا کہ تم ہرگز اس کی مثل نہیں لا سکو گے، کیونکہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے صادق ہونے کی دلیل بنائی ہے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اگر تم نہ لا سکو، اور ہم فرمائے دیتے ہیں کہ ہرگز نہ لا سکو گے، تو فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو تم اس آگ سے بچو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ آدمی یعنی کفار ہیں، وہ اس کا ایندھن بنیں گے، اور ان کے ساتھ ان کفار کے وہ بت جن کو وہ خدا سمجھتے تھے، وہ بھی ان کے ساتھ جلیں گے، اور یہ حسرت بالائے حسرت ہوگی، اور یہ روتے ہوں گے اور کہیں گے کہ ہائے، ہمارے معبود بھی ہمارے ساتھ جل رہے ہیں۔ تو اس وقت خالق کائنات جل شانہ ان کے اس حسرت کو اور بڑھائے گا، اور یہ اس عذاب کے اندر مبتلا رہیں گے۔ بہرحال خالق کائنات نے فرمایا کہ اس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے، اعدت للکافرین، اس کو تیار کر لیا گیا کافروں کے لیے۔ مطلب یہ ہے کہ جہنم پیدا ہو چکی ہے، تو ایسا نظریہ نہ رکھا جائے کہ جہنم بعد کو پیدا ہوگی، نہیں، بلکہ اعدت ماضی کا صیغہ لے کر آ کر رب کائنات نے بتا دیا کہ کافروں کے لیے اس کو تیار کر دیا ہے، نافرمانوں کے لیے اس کو تیار کر دیا گیا ہے۔ تو جو کوئی بھی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن سے وابستگی نہیں رکھے گا، ان کی اتباع نہیں کرے گا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر نہیں چلے گا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بہترین اسوہ حسنہ کو نہیں اپنائے گا، تو ایسا شخص گمراہ ہے، کافر ہو جائے گا، اور رب کی رحمت سے دور ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کامل محبت عطا فرمائے، اور یہ جو معجزہ ہے قرآن پاک کا، اس کو اپنے قلوب میں اتارنے کی توفیق بخشے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔